احد ختم ہو چکا تھا، گرد بیٹھ چکی تھی، تلواروں کی آوازیں خاموش ہو گئی تھیں۔ مگر کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو میدان میں ختم نہیں ہوتی، وہ انسان کے اندر شروع ہوتی ہیں، اور خالد بن ولید کے اندر ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ مکہ کی رات پرسکون تھی، آسمان پر چاند تھا اور شہر آہستہ آہستہ نیند میں ڈوب رہا تھا، مگر ایک شخص جاگ رہا تھا، خالد بن ولید۔ وہ اپنے خیمے کے باہر بیٹھے تھے، تلوار ان کے قریب ریت پر رکھی تھی، نگاہیں دور افق پر جمی ہوئی تھیں، مگر اصل ہنگامہ ان کے دل کے اندر تھا۔ وہ ایک سپہ سالار تھے، فیصلے کرنے کے عادی، مگر آج وہ سوالوں میں گھرے ہوئے تھے۔ یہ لوگ آخر کس چیز پر قائم ہیں؟ کیوں ہر شکست کے بعد بھی ان کا حوصلہ ٹوٹتا نہیں؟ احد میں انہوں نے حکمت عملی سے جنگ کا نقشہ بدل دیا تھا، مگر انہوں نے کچھ اور بھی دیکھا تھا، ایمان، ایسا ایمان جو خوف سے بڑا تھا۔ پھر غزوہ خندق آیا، قریش نے پوری طاقت لگا دی، مدینہ کا محاصرہ کیا گیا۔ خالد نے اپنی تمام عسکری مہارت استعمال کی، مگر نتیجہ ناکامی۔ وہ حیران تھے، یہ کیسا پیغام ہے جسے نہ تلوار روک پا رہی ہے نہ محاصرہ۔ اسلام دب نہیں رہا تھا، پھیل رہا تھا، خاموشی سے، مضبوطی سے۔ پھر وہ دن آیا، صلح حدیبیہ۔ بظاہر مسلمانوں کے لیے شرائط سخت تھیں، خالد کو لگا شاید یہ کمزوری ہے، مگر وقت نے ثابت کیا یہ کمزوری نہیں، حکمت تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بجائے صبر کو چنا، اور یہی فیصلہ اسلام کے پھیلاؤ کا دروازہ بن گیا۔ خالد سوچنے لگے، کوئی جھوٹا انسان اتنا صبر نہیں دکھا سکتا۔ ایک رات تنہائی میں خالد نے خود سے کہا، میں جانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ یہ الفاظ کسی مجمع کے سامنے نہیں کہے گئے تھے، یہ دل کے اندر کہے گئے تھے، اور دل کے سامنے سچ بولنا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ آخرکار وہ دن آ گیا، سال 8 ہجری، مکہ سے مدینہ کا راستہ، ایک گھوڑا اور اس پر سوار خالد بن ولید۔ یہ سفر صرف میلوں کا نہیں تھا، یہ سفر ماضی سے مستقبل کا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ ان کی پرانی دشمنی پیچھے رہ رہی تھی، ہر سانس کے ساتھ سچ قریب آ رہا تھا۔ مدینہ سامنے تھا، وہی شہر جس کے خلاف وہ لڑ چکے تھے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، یہ جنگ سے زیادہ مشکل لمحہ تھا، کیونکہ اس بار انہیں تلوار نہیں اٹھانی تھی، انہیں سچ قبول کرنا تھا۔ مسجد نبوی کے اندر سادگی تھی، خاموشی تھی، روحانیت تھی۔ خالد آگے بڑھے، سر جھکا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ لمحہ تاریخ کا موڑ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد، میں جانتا تھا کہ تم جیسے سمجھدار انسان آخر کار حق کو پہچان لیں گے۔ اور پھر انہیں ایک لقب دیا گیا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ وہ شخص جو احد میں مسلمانوں کے خلاف گھوڑا دوڑا رہا تھا، اب اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھانے والا تھا۔ یہ صرف تبدیلی نہیں تھی، یہ دل کی فتح تھی، اور اصل بہادری صرف دشمن کو شکست دینا نہیں ہوتی، اصل بہادری سچ کو پہچان لینا ہوتی ہے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کیسے سیف اللہ میدان موتا میں تاریخ رقم کرتے ہیں۔